تصور کریں کہ ایک انتہائی متقی اور عبادت گزار شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی خدا کی تلاش میں وقف کر دی تھی۔ اس نے دنیا کی ہر مشہور مسجد، ہر بڑے مندر اور ہر عظیم الشان گرجا گھر کا سفر کیا۔ وہ اونچے پہاڑوں کی غاروں میں گیا اور ویران صحراؤں کی خاک چھانی، لیکن اس کے دل کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوتا کہ جیسے خدا اس سے بہت دور ہے۔ ایک دن وہ اسی اداسی کے عالم میں ایک کچی بستی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب اور خستہ حال عورت، جس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایک زخمی اور بھوکے کتے کو اپنے حصے کی روٹی کھلا رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک خالص، بے لوث محبت کی چمک تھی۔ اس شخص کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے اچانک اپنے دل میں ایک ایسا سکون اور نور محسوس ہوا جو اسے آج تک کسی بڑی سے بڑی عبادت گاہ میں نہیں ملا تھا۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے اپنا جواب مل گیا۔ وہ خدا جسے وہ پتھر اور اینٹوں کی شاندار عمارتوں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو اس غریب عورت کے بے لوث دل میں مسکرا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کے اپنے پلیٹ فارم لائف لرننگز پر۔ اس پلیٹ فارم پر ہم نے زندگی کو بہتر بنانے، خود شناسی اور روحانیت کو سمجھنے کا جو سفر شروع کیا ہے، آج ہم اس کے تیسرے اہم سنگ میل پر کھڑے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ خدا کے بارے میں ہمارا تصور ہماری اپنی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اور حق کا راستہ عقل سے نہیں بلکہ دل سے طے کیا جاتا ہے۔ آج ہم شمس تبریز کے تیسرے اصول پر بات کریں گے، جو پچھلے دونوں اصولوں کی بنیاد کو مزید مضبوط کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا اصل گھر کہاں ہے۔ تیسرا اصول، شمس تبریز کا تیسرا اور نہایت خوبصورت اصول کچھ یوں ہے: تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص کے ذریعے خدا کو جان سکتے ہو، کیونکہ خدا کسی ایک مسجد، مندر یا گرجا گھر میں قید نہیں ہے۔ لیکن اگر تم پھر بھی یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کی اصل رہائش گاہ، اس کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، تو اسے تلاش کرنے کی صرف ایک ہی جگہ ہے: ایک سچے عاشق، محبت کرنے والے انسان کے دل میں۔ یہ اصول بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت کا سب سے بڑا فلسفہ چھپا ہے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم لامحدود چیزوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہ صرف ان عمارتوں میں رہتا ہے جو ہم نے اس کے نام پر بنائی ہیں۔ شمس تبریز اس سوچ کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو سمندر کی لہروں میں، اڑتے ہوئے پرندوں میں، درخت کے پتوں میں اور ہر انسان کے چہرے میں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن اس اصول کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ خدا کا خاص گھر انسان کا دل ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خدا کو اپنے اندر سما سکے، سوائے ایک سچے اور محبت کرنے والے انسان کے دل کے۔ جب انسان کے دل سے حسد، نفرت، لالچ اور غرور کی غلاظت نکل جاتی ہے اور اس میں صرف خالص محبت بھر جاتی ہے، تو وہ دل خدا کا عرش بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلہے شاہ نے کہا تھا: مسیتی ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسی دا دل نہ ڈھاوے، رب دلاں وچ رہندا۔ یعنی مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو گرتا ہے گرا دے، لیکن کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، کیونکہ خدا دلوں میں رہتا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے، اپنے ارد گرد کی زندگی اور خصوصاً سوشل میڈیا کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس تیسرے اصول کو کتنا فراموش کر دیا ہے: عمارتوں کی جنگ اور دلوں کی ویرانی۔ آج کل ہم عبادت گاہوں کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان پر خوبصورت نقش و نگار بنواتے ہیں، لیکن ان عمارتوں کے باہر بیٹھے بھوکے انسان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اس خدا کی خاطر اپنوں سے لڑتے ہیں، پھر قواریت میں پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے تک آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس انسان کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اس کا دل بھی اسی خدا کا گھر ہے۔ سوشل میڈیا اور رویے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر مذہب کے نام پر، عقیدے کے نام پر یا محض اختلاف رائے پر دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں اور ان کے دل چیر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن شمس تبریز ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ جب تم کسی انسان کا دل دکھاتے ہو تو تم دراصل اس دل میں بسنے والے خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہو۔ محبت کی کمی۔ ہم آج کل کی مشینی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے دلوں میں سچی ہمدردی اور محبت کی جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔
हम दिमाग से रिश्ते निभाते हैं और फ़ायदे नुकसान के तराजू में तोलते हैं। जब तक हमारे दिलों में बेलौस मोहब्बत नहीं होगी, तब तक हम चाहे जितनी इबादत कर लें, वो सुकून नहीं मिल सकता जो खुदा की कुर्बत से मिलता है। मेरे दोस्तों और लाइफ लर्निंग्स के साथियों, तीसरे उसूल का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर आप खुदा के करीब होना चाहते हैं तो इंसानों के दिलों का एहतराम करना सीखें। किसी रोते हुए को हंसाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी परेशान हाल की बात मोहब्बत से सुन लेना, ये वो सजदे हैं जो सीधा खुदा तक पहुंचते हैं। इबादत गाहें बेशक काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनमें जाने का मकसद भी अपने दिल को इस काबिल बनाना है कि वो खुदा की मोहब्बत का मस्कन बन सके। आज से ये अहद करें कि आप किसी भी इंसान का दिल नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो आपसे कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, क्योंकि क्या पता किस टूटे हुए दिल में खुदा बैठा आपको देख रहा हो। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी की मदद करते हुए या किसी इंसान से बेलूस मोहब्बत करते हुए खुदा की कुर्बत को महसूस किया है। हमारा ये 40 उसूलों का सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगली वीडियो में हम चौथे उसूल के साथ हाजिर होंगे जो आपकी सोच के नए दरवाजे खोलेगा। इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए लाइफ लर्निंग्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये खूबसूरत पैगाम हर उस शख्स तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द मौजूद खुदा के उन चलते फिरते घरों यानी इंसानों के दिलों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले उसूल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।